بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 7 کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان ہے چچا چھکن نے تصویر ٹانگی، اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ چچا چھکن ایک کردار ہیں جنہوں نے دیوار پر تصویر لگائی تھی، اور کس طریقے سے لگائی تھی، مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اس کو۔ چونکہ ہم اس کی پڑھائی کر چکے ہیں اور بک وقت میں سوال نمبر 2 اور 3 بھی کر چکے ہیں، آج ہم انشاءاللہ سوال نمبر 4، 5 اور 6 کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، مدرجہ ذیل الفاظ پر درست اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ تو الفاظ جو ہیں وہ ہمیں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اعراب ہم نے لگانے ہیں اور پھر تلفظ بھی ان کا بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، سونپنا، سین زبر واو، واو کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا، آواز جاری ہے۔ نون کے اوپر ساکن ہے، پے کے اوپر ساکن ہے، اور نون کے اوپر زبر ہے، الف ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ الف ہے اس لیے نون کے اوپر زبر آئی ہے، سونپنا، سونپ نا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کے تلفظ بھی بنیں گے۔ چکنا چور، چے زبر کاف ساکن، نون زبر الف، چکنا، چے پیش واو رے چور، واو کے اوپر کچھ نہیں آئے گا کیونکہ آواز جاری ہے، چکنا چور، رے کے اوپر ساکن آئے گی، تو اس کے چکنا یعنی الگ سے آواز آ رہی ہے اور چور کی الگ سے آ رہی ہے، چکنا چور۔ تلفظ میں ہم نے دراصل دیکھنا ہوتا ہے کہ آواز کس طرح نکل رہی ہے۔ کھسیانہ، کھے زیر سین کے اوپر ساکن، یہ کے اوپر زبر الف، اگے نون زبر الف، کھسیانہ، کھس یا نا، ٹھیک ہے، اس طرح ہی ہوگا۔ نادم، نون زبر الف نا، دال کے نیچے زیر ہے، میم ساکن ہے، نادم، آواز کس طرح نکل رہی ہے، نادم۔ مارکا، میم زبر آئین ساکن، رے زبر، کاف اور ہے کے اوپر زبر آئے گی، دونوں پہ زبر آئے گی، مارکا، مار کا، ٹھیک ہے۔ سونپ نا، چکنا چور، کھس یا نا، نادم، مارکا۔ سوال نمبر 5 ہے، سید امتیاز علی تاج نے اپنے مضمون چچا چھکن نے تصویر ٹانگی میں چچا چھکن کا مرکزی کردار پیش کیا ہے۔ آپ کو یہ کردار کیسا لگا؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو سوال دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سید امتیاز علی تاج نے اپنے مضمون چچا چھکن نے تصویر ٹانگی میں چچا چھکن کا مرکزی کردار پیش کیا ہے، آپ کو یہ کردار کیسا لگا؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو اس کا جواب یوں ہے، مجھے چچا چھکن کا کردار بہت مزاحیہ لگا، ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں پڑھ کر بہت ہنسی آئی۔ وہ کام کم کرتے تھے اور شور زیادہ مچاتے تھے، ذرا سا کام کرنے میں بہت سے لوگوں کو مصروف کر دیتے تھے، کام پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ چچا چھکن کی شخصیت در حقیقت بے ہنگم تھی۔ قواعد سیکھیں۔ جمع الجمع، ایسے الفاظ جن کی جمع کی مزید جمع بنائی جا سکے جمع الجمع الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے دوا سے ادویہ اور ادویہ سے ادویات، رسم سے رسوم اور رسوم سے رسومات وغیرہ۔ اب آپ نے واحد جمع پڑھے ہوں گے، واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک، ٹھیک ہے، اور جمع دو یا دو سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب جمع الجمع کیا ہے؟ اس کی بھی جمع، یعنی زیادہ سے بھی اس کی بھی زیادہ، ٹھیک ہے، یعنی ایسے الفاظ جن کی جمع کی مزید جمع بنائی جا سکے جمع الجمع الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے آپ نے رسم سے رسوم اور رسوم سے رسومات وغیرہ آپ نے جو پڑھا ہے۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کی اسی طرز پر جمع اور پھر جمع الجمع بنائیں، یعنی واحد الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں، ان کی جمع اور پھر جمع الجمع ہم نے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جوہر سے جواہر، جواہرات،
شہر سے شہروں شہروں، رسم سے رسوم رسومات، عارضہ سے عوارض عوارضات، وجہ سے وجوہ وجوہات، اکبر سے اکابر اکابرین، حادثہ سے حادثات حوادث، عجیب عجائب عجائبات، لقب القاب القابات، فیض فیوز فیوزات۔ اس طرح آپ کا یہ سوال جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تفصیلیہ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات عبارت میں مختلف چیزوں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے تفصیلیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس علامت کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے، 2 ڈاٹ لگا کے آگے حتمہ کا نشان لگایا جاتا ہے، سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال پاکستان کے صوبوں کے نام درج ذیل ہیں۔ اب چونکہ تفصیل بیان کی گئی ہے کون کون سے صوبے ہیں، اسی طرح اگر دریا کی بات کی جائے گی، اسی طرح اگر سمندروں کی بات کی جائے گی، دنیا میں کتنے سمندر ہیں، اسی طرح مختلف چیزیں جو ہیں وہ بتائی جائیں گی، تو آپ اس طرح آگے تفصیلیہ کا نشان لگائیں گے اور آگے آپ بتائیں گے کہ صوبہ بلوچستان، صوبہ سرحد، صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ پنجاب، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اس کی تفصیل بتا دیں گے۔ اس طرح آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کا مکمل ہوا۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔